بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری کوتاہیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرما۔ رب ابن لی نہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 11۔ مشکلات کے حل کی دعا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 974۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 87۔ کام کے ارادے پر کی جانے والی مخصوص دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو یہ دعا فرماتے: اللہم اغفر لی واختر لی۔ اے اللہ، میرے لیے بہتر کا انتخاب فرما اور میرے لیے بہتر پسند فرما۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3516۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈھیل دے اور ہمیں وفات اسلام پر دے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 126۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھلائی عطا فرما۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 10۔ بدعمالیوں کی شر سے حفاظت کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت وشر ما لم اعمل۔ اے اللہ، میں ہر اس کام کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جسے میں نے کیا ہے، اور ہر اس کام کے شر سے بھی جسے میں نے نہیں کیا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1550۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 19۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انما
اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پاک ہے تو، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں۔ بحوالہ صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 3731۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ برے لوگوں کی صحبت سے نجات پانے کی دعا، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا ہے۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 169۔